السلام علیکم ناظرین، میں جاوید اقبال آپ تمام سامعین کا آپ کے ہی یوٹیوب چینل شاہین کلاسز اردو میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کا یہ کلاس سی بی ایس سی 10th اردو کے لیے خاص ہے اور یہ کورس نمبر بی ہے۔ آپ لوگ جان لیں یہ کورس نمبر بی ہے اور آج کے سبق کا نام ہے پانی کی آلودگی۔ چلیے شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام سامعین سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ آپ کے ہی یوٹیوب چینل شاہین کلاس اردو کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ جیسے بہت سارے دوست بھی آپ کے مدد سے استفادہ کر سکیں، فائدہ حاصل کر سکیں۔ شروع کرتے ہیں۔ پانی کی آلودگی۔ آلودہ کے معنی ہوتا ہے پولیٹڈ، گندا ہونا، خراب ہونا۔ ہوا، پانی اور غذا ہمارے صحت اور زندگی کے لیے ضروری ہے، یہ سب جانتے ہی ہم۔ بے احتیاطی اور بے قاعدگی سے ان چیزوں میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی انسان بے احتیاطی اگر احتیاط نہ کرے، اگر سلیقے سے نہ زندگی گزارے اور سلیقے سے سارا کام نہ کرے تو اور بے قاعدگی سے وداؤٹ رول اینڈ ریگولیشنس کے اگر وہ کام کرے تو ان چیزوں میں کیا ہو جاتی ہے، پانی، ہوا اور غذا میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ کھانے کی چیزیں اگر کھلی چھوڑ دی جائیں تو مکھیاں، گرد، بیماری پھیلانے والے جراثیم ان کو آلودہ کر دیتی ہے۔ ان سب چیزوں کو کیا آلودہ کر دیتی ہے، پولیٹڈ کر دیتی ہے، گندا کر دیتی ہے۔ گرد غبار، کارخانوں سے نکلنے والا دھواں، مہلک گیسیں ہوا میں آلودگی پیدا کرتی ہیں۔ کیا کیا چیزیں؟ ہم جو کارخانوں سے نکلنے والے دھوئیں ہوں یا پھر مہلک گیسیں ہوں، یہ ہمارے ہوا کو بھی اور تمام چیزوں کو آلودہ اور پولیٹڈ کرتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پینے کے پانی کے ذخیرہ کی جمع ہوتی ہے ذخائر، ٹھیک ہے؟ کیا ہوتی ہے جمع؟ ذخائر۔ تو ذخائر کی کس طرح آلودہ ہوتے ہیں؟ باولی کہا جاتا ہے کس کو؟ کنواں۔ باولی کسے کہتے ہیں؟ کنواں، تالابوں، نہروں کے پانی میں کپڑے دھوئے جاتے ہیں، مویشیوں کو نہلایا جاتا ہے، انسان بھی وہی نہاتے ہیں، اور اس طرح انسانوں اور جانوروں کے ساری گندگیاں باولیوں یعنی کنووں، تالابوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ اسی تالاب میں، اسی کنویں میں ایک انسان بھی نہا رہا ہے، ایک جانور بھی نہا رہا ہے، اور سارے آس پاس کی جتنی گندگیاں سب وہیں جا رہی ہیں۔ تو کنواں ہو یا باولی یا کنواں ہو یا پھر تالاب ہو، سب گندا اور پولیوٹڈ اور آلودہ ہو ہی جاتا ہے۔ پانی آلودہ ہو جاتا ہے۔ نالیوں کی گندگی، جو نالیوں کی گندگی، کوڑا کرکٹ بھی بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ سبب کے معنی ہوتا ہے وجہ، جو بے سبب نہ پھرا کرو، کبھی شام گھر بھی رہا کرو۔ سبب معنی وجہ، سبب کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اسباب۔ کیا ہوتی ہے؟ اسباب۔ کارخانوں سے نکلنے والا میل کچیل اور کیڑے مار دوائیوں کا چھڑکاؤ بھی پانی کو آلودگی میں اضافہ کرتا ہے۔ پانی کی آلودگی میں، اس کی گندگی میں یہ جراثیم کو مارنے والی جو دوائیاں ہوتی ہیں، یہ بھی اس کو گندا کرتی ہیں۔ اس قسم کی گندگیاں، یہ لفظ قسم ہے، قسم کی جمع آتی ہے اقسام۔ کیا جمع آتی ہے؟ اقسام۔ اس قسم کی گندگیاں پانی کی آکسیجن کی مقدار کم کر دیتی ہے۔ ہم جانتے ہیں جو پانی کے بھی اندر آکسیجن ہوتا ہے، لیکن فیکٹریوں سے نکلنے والی گندگیاں اور بہت ساری جو وہ گندی چیزیں ہیں یا کیٹانو کو مارنے والی جو دوائیاں ہوتی ہیں، ان سب کے چھڑکاؤ سے پانی کے اندر جو آکسیجن کی ماترا ہوتی ہے، جو کوانٹٹی ہوتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے مچھلیاں بھی مر جاتی ہیں اور انسانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مچھلیاں بھی مر جاتی ہیں۔ بارش کا پانی قدرتی طور پر صاف اور ستھرا اور پینے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں، بارش کا جو پانی ہوتا ہے وہ پینے کے قابل اور لائق ہوتا ہے۔ جب وہ زمین پر بہتا ہے تو نالیوں کی شکل میں بہتا ہوا ندیوں، تالابوں میں جمع ہو جاتا ہے بارش کا پانی،
اور اس پانی میں مٹی کے ذرات، نمکیات اور دوسرے مادے بھی شامل ہوتے ہیں۔ یہ جو پانی ہے اس میں ذرہ پارٹیکلز کہتے ہیں، ذرہ کو، نمکیات اور دوسرے مادے، بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے، وجہ کی جمع کیا ہوتی ہے؟ وجوہات، وجہیں بھی ہوتی ہے اور وجوہات بھی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے پانی گندا ہو جاتا ہے اور پیچیز، قبض، پیٹ کا درد، ہیضہ جیسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔ اور جب انسان گندا پانی پیتا ہے تو بہت ساری بیماریاں بھی ان کو لگ جاتی ہیں۔ آلودہ پانی کو پینے کے قابل بنانے کے لیے اسے جوش دے کر ٹھنڈا کریں۔ جوش دینا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گرم کرنا، بوائل کرنا۔ یہاں دیکھ رہے ہیں آپ، پانی کو بوائل کیا جا رہا ہے، اسی کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جوش دینا۔ تو پہلے جو گندا پانی ہوتا ہے اس کو پینے کے قابل بنانے کے لیے ایک تدبیر بتائی گئی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پانی کو بوائل کیا جائے، اس کو ابالا جائے، پھر اس کو چھان کر صاف برتن میں رکھیں۔ پانی کو چھان کر ایک صاف برتن میں رکھیں۔ پانی کو جوش دیتے وقت 2 چٹکی پوٹاشیم پرمیگنیٹ ڈالنے سے جراثیم مر جاتے ہیں۔ اس کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں، دوائی کے چھڑکاؤ سے کیا ہوتی ہیں؟ وہ مر جاتی ہے۔ گندہ پانی صاف کرنے کے لیے اس میں پھٹکری کے ٹکڑے ڈالنے کے بعد کپڑے سے چھان لینا چاہیے۔ اس طرح مٹی کے ذرات تہ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ جو گندگیاں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ پھٹکری ڈالنے سے نیچے اس کے تہ میں بیٹھ جاتی ہے اور پانی صاف ہو جاتا ہے۔ جو پانی ہے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ پانی کے نلوں کو گندہ نالیوں سے دور رکھا جائے۔ اس کا جو نل ہے، ضروری ہے کہ پانی کے نلوں کو گندی نالیوں سے دور رکھا جائے۔ اس کا جو نل ہوتا ہے اس کو گندی جگہ سے بالکل دور رکھا جائے، کیونکہ پانی وہیں سے آتا ہے۔ یہ تو آپ کا ہو گیا سبق۔ نیچے کچھ واحد جمع دیے ہوئے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ 2021 میں آپ کا جو کوشچن ہے آبجیکٹیو ہے، تو اس میں آپ کو کوشچن نہیں پوچھے جائیں گے، لیکن کوشچنس آپ کو آبجیکٹیو بنا کے آپ کے پوچھے جا سکتے ہیں۔ اور جن بھی طلباء کو آبجیکٹیو کوشچن چاہیے ہو وہ مجھ سے رابطہ قائم کریں، واٹس ایپ نمبر سے کال بالکل نہ کریں، تاکہ میں اس کو یہ پرووائڈ کر سکوں۔ میرا یہ واٹس ایپ نمبر ہے۔ یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے۔ آپ لوگ اس واٹس ایپ نمبر میں میسج ڈالیں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کیا کرنا ہے۔ یہ نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے جملے بنانے کے لیے کہا جائے گا، تو اس بار آپ کو جملہ تو بنانے دیا نہیں جائے گا نیچے، اور خالی جگہ کو بھرنے بھی آپ کو نہیں دیا جائے گا اس بار ایگزام میں۔ اور نیچے واحد جمع پوچھا جا رہا ہے۔ اقسام، یہ جمع ہے کس کی؟ قسم کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اقسام۔ اور یہ نمبر 2 میں ہے ذرات، یہ جمع ہے کس کا؟ ذرہ کا۔ خرابی کی جمع ہوتی ہے خرابیاں، سب جانتے ہیں آپ۔ ذخیرہ، یہ واحد ہے، ذخیرہ کی جمع ہوتی ہے ذخائر، ذخائر۔ آخر میں سب سے درخواست ہے کہ آپ لوگ آپ کے ہی یوٹیوب چینل شاہین کلاسز اردو کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور آپ کے تمام دوستوں کو چاہے جس بھی ڈسٹرکٹ سے ہو ان کے پاس یہ ضرور بھیجیں تاکہ ان کو بھی استفادے کا موقع مل سکے۔ السلام۔